نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کے اس ونٹر اسٹڈی کیمپ جو تحریک منہاج القرآن کے مرکز پر سالانہ بنیادوں پر مستفی اسٹوڈنٹس موومنٹ کے زیر اہتمام منعقد کیا جاتا ہے، میں شریک گلگت بلتستان اور بلوچستان کے مختلف شہروں سے تشریف لانے والے عظیم طلباء، نوجوانان ملت اسلامیہ اور پاکستان اور اسلام کے افق پہ چمکنے والے عظیم ستاروں، ہم آپ کو سب سے پہلے تحریک منہاج القرآن کے اس مرکزی سیکریٹریٹ اور حضور سیدی شیخ الاسلام حضور قائد انقلاب مدظ ذیل العالی کی علمی، فکری، روحانی، نظریاتی اور انقلابی آغوش میں آنے کو مبارکباد کہتے ہیں، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ جس جذبے سے آپ ایک طویل سفر کر کے علم کے جذبے سے سرشار ہو کر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، معرفت اور نسبت کی تلاش میں سفر کر کے MSM کی دعوت پر ان کی میزبانی میں یہاں تشریف لائے، ایک مہینے کے لگ بھگ آپ نے تربیت میں تحریک کی علمی، فکری، روحانی درسگاہ میں استفادہ کیا، فیضیاب ہوئے، مستفید ہوئے، مستنیر ہوئے، یہاں کے تربیت، ٹریننگ اور علمی فکری کورسز اور اپنے اندر چھپی ہوئی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کے لیے مختلف تربیت کے پروسیس سے گزرے، تعلیم اور تدریس اور تربیت کے مراحل سے گزرے اور اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف کورسز اٹینڈ کرتے رہے اور ایک سلیبس کے طور پر نظام کی شکل میں اپنے آپ کو 40 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے پابند کیا۔ میں اس کاوش پر، آپ کے اس سفر پر، اس ہجرت پر اور ایک مہینہ معتکف رہنے پر اور منہاج القرآن کی آغوش میں فیضیاب ہونے پر آپ کو اپنی اور حضور سیدی شیخ الاسلام مدظ ذیل العالی کی طرف سے مبارک دیتا اور آپ کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اندر علم کا اور خدمت دین کا، محبت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور خدمت انسانیت کا وہ مصطفی چراغ آپ کے دلوں میں جلا دے، جس سے منور ہو کے آپ اپنے علاقوں میں واپس جائیں تو آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کے انداز سے، آپ کے اخلاق سے اور آپ کے اٹھنے اور بیٹھنے سے اور آپ کے ابلاغ سے، آپ کے اظہار سے مصطفیت جھلکے، اور مصطفی وہی ہوتا ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ اور قدوہ مبارک میں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی معرفت میں فنا ہو۔
اور اس پر اخلاق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے صحابہ کے کردار اور اہل بیت اطہار کی محبت کا رنگ چڑھا ہوا ہو، اور جس کے اندر قوم و ملت اور امت کی محبت کی تڑپ ان کے دلوں میں پیدا ہو چکی ہو، اور ان کا اوڑھنا بچھونا انسانیت کی خدمت ہو چکا ہو، اور جن کا زندگی کا مقصد احیاء اسلام اور اقامت دین اور تجدید دین کی تحریک کا حصہ بننا ہو چکا. میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ منہاج القرآن آئے. یہ لفظ آپ نے کبھی نہیں بھولنا. کیا آپ منہاج القرآن آئے؟ کوئی آپ سے پوچھتا ہے آپ کہاں گئے، آپ کہیں ہم قرآن کے راستے پر چڑھنے کے لیے گئے، اور قرآن مجید کے سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے گئے، اور قرآن مجید کے فیوزات اور برکات اور خیرات اور علم قرآن سے استفادہ کرنے کے لیے گئے. اور ہم اپنے اوپر فیوزات قرآن، انوار قرآن، تعلیمات قرآن کا رنگ چڑھانے کے لیے گئے، اور ہم اپنی زندگیوں کو، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بنانے کے لیے گئے، اور ہم یہاں پر قرآن کے رستے پر چلنے کا طریقہ سیکھنے کے لیے گئے. بتانے والے حضور شیخ الاسلام، چلانے والا منہاج القرآن، اور آپ کی مدد کرنے والی مصطفی اسٹوڈنٹس موومنٹ، اور آپ کو طریقہ کار سکھانے والے یہ آپ کی نظامت تربیت اور کورسز، اور آپ کے وہ دیگر معلمین جو دن رات آپ کے ساتھ محنت کرتے رہے. یہ سارا پیکج آپ نے اپنے اکاؤنٹ میں ڈال کر، ایک کرنسی وہ ہوتی ہے جو اس دنیا میں کام آئے، ایک کرنسی وہ ہوتی ہے جو آخرت سے پہلے قبر میں کام آئے. اس دنیا کے لیے اتنا کریں اور اتنا کمائیں جتنی اس دنیا میں ضرورت ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کریں اور اتنا کمائیں جتنا آخرت میں ضرورت ہے، اور قبر کے لیے اتنا کریں اور اتنا کمائیں جتنا قبر میں ضرورت ہے، اور دوزخ کے لیے اتنا کریں اور دوزخ کے لیے اتنا کمائیں جتنا آپ میں صبر ہے. اگر صبر کم ہے تو پھر اتنا نہ چھوڑیں کہ دوزخ میں پھر برداشت نہ کر سکیں، اور پھر دنیا میں اور دنیا کے لیے اتنا کمائیں جتنا دنیا کے لیے ضرورت ہے اور جتنا آپ کا دنیا میں رہنا لکھا گیا ہے. اسی لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے جسے حضرت ابو بکر الشبلی روایت کرتے ہیں، اور امام غزالی، ابو حامد محمد بن محمد الغزالی، امام غزالی کا نام سنا ہے نا، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب ایھا الولد میں، فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ ابو بکر الشبلی بہت بڑے عارف، بہت بڑے عالم اور سلف صالحین میں سے گزرے. وہ فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں 400 اساتذہ کی صحبت میں وقت گزارا، 400 اساتذہ کی صحبت میں وقت گزارا، ان سے سیکھتا رہا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات اور علم جو ہے وہ ان کی صحبت میں بیٹھ کر سیکھتا رہا. مگر میں نے ایک روایت ایسی سنی کہ جو میں نے اپنے پلے باندھ لی اور اسے سنبھال کے رکھ لیا، اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اے ابو بکر، اگر اس پر تو عمل کر لے تو تیری آخرت پکی ہے، پھر آخرت میں تو کامیاب ہو گیا، پھر آخرت کی کوئی پریشانی تجھے نہیں ہونی چاہیے. ان سے پوچھا گیا کہ حضرت وہ کون سی روایت ہے جو آپ نے پڑھی؟
آپ نے فرمایا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعمل لدنیا کا لقدری مقامی کا فیہا، کہ دنیا کے لیے اتنا کر جتنا دنیا میں تیرا قیام لکھا گیا ہے۔ اگر 40 سال کے لیے، 60 سال کے لیے اگر تجھے یقین ہے کہ میری زندگی اتنی ہے، تو پھر اتنا کما، اتنا کر، اتنا دل دکھا، اتنا پیسہ جمع کر، اتنا زیادہ دنیا کما، دنیا کا مال، پیسہ اور دنیا کی محبت اتنی کر، اور دنیا سے محبت اتنی کر جتنا تیرا رہنا لکھا گیا، اور دنیا میں اتنی جستجو کر، اور دنیا میں اتنا دل لگا جتنا تو نے دنیا میں رہنا۔ انسان دنیا میں کیا کرتا ہے؟ اصل میں وہ مغالطے میں چلا جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں نے یہاں رہنا ہے، وہ بڑے بڑے محلات بناتا ہے، 10 گاڑیاں رکھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ دنیا کا ہیئر سٹائل، جیسے آپ نے نہیں خوبصورت ہیئر سٹائل بنائے ہوئے، وہ ہیئر سٹائل دنیا والا بناتا ہے، پھر وہ کپڑوں کا سٹائل دنیا والا بناتا ہے، پھر دنیا داری کے طور طریقے سیکھتا ہے، دنیا کے کلچر کے اور تہوار کے، یہاں کی رسم و رواج کے مطابق لباس پہننا سیکھتا ہے، دنیا کی بولیاں سیکھتا ہے، زبانیں سیکھتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو رہنا ہے۔ آپ کے جب پیدا ہوئے تو آپ نے بڑوئی سیکھی، پھر بڑے ہوئے تو آپ نے بلوچی بھی سیکھی، پھر آپ نے اردو بھی سیکھی، پھر آپ نے انگلش بھی سیکھی، کیونکہ کالج میں بھی جانا ہے، اسکول میں بھی جانا ہے، رہنا بھی ہے، بروئی بھی آنی چاہیے، اور پھر بلوچی بھی آنی چاہیے۔ اب آپ گلگت میں، پستور میں، سکردو میں، گزر میں، جبلوٹ میں، دنیور میں، ہنزا میں، اب یہاں بھی زبانوں میں فرق تو ہوگا، ڈائلیکٹس میں بھی فرق ہوگا، لہجوں میں بھی فرق ہوگا۔ اب جہاں کے رہتے تھے وہاں کی زبان بولی، اس کا کلچر بھی ڈیفرنٹ ہوگا، اس کی ثقافت ہوگی، سیکھی نا آپ نے، اس کا کوئی رہن سہن ہوگا، طور طریقے ہوں گے، سلیقے ہوں گے، ایک دوسرے کا ایک علاقائی لباس ہوگا، کوئی تہوار ہوگا، کوئی مذہبی تہوار، کوئی علاقائی تہوار، سب کچھ تو ہوگا نا وہاں پہ۔ تو آپ نے جس علاقے میں رہنا ہو اس علاقے کے طور طریقے سیکھتے ہیں نا، وہ آپ نے سیکھے۔ کچھ لوگوں نے اتنے سیکھے جتنی ضرورت تھی، اور کچھ لوگوں نے صرف وہی سیکھے، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں سیکھا۔ ایک ہی بولی سیکھی اور کوئی اور بولی نہیں سیکھی۔ آپ کے بھی 60 سال مکمل ہو گئے، اس کے بھی مکمل ہو گئے۔ جب 60 سال مکمل ہوئے، ادھر الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کی آواز آ گئی، آ جاؤ آ جاؤ اپنی اپنی قبروں میں۔ آپ کو لے جایا گیا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اور ان کے قول کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وحی کی اور فرمایا، اے عیسیٰ، جب اس انسان کو یا اس میت کو 60 سال بعد، 40 سال بعد، 70 سال بعد، 80 سال بعد جس کی موت واقع ہو گئی ہو، جب تم اس کے گھر سے اس کی جنازگاہ تک اس کی میت کو لے جا رہے ہوتے ہو، تو میں اس میت سے 40 سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، میں اس میت سے 40 سوال کرتا ہوں، اور اس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ اے بندے، اے بندی، تو نے کتنے لمحات اور کتنے سال اور سال ہا سال اور سال ہا سال اس دنیا میں گزارے، اور تم اپنے اس مکھڑے اور چہرے کو سجاتے اور چمکاتے اور اس کا خیال رکھتے ہوئے گزر گئی تمہاری زندگی، اس پہ ہی میک اپ کر رہے ہو، اس کو سجا رہے ہو، اس چہرے کو چمکاتے ہوئے تمہارے 40 سال گزر گئے جو چہرہ دنیا نے دیکھنا تھا۔ آج اے بندے، جو تیرا چہرہ میں نے قبر میں دیکھنا تھا، اس کے لیے ایک لمحہ بھی تو نے نہیں صرف کیا۔ اب میں کون سا چہرہ دیکھوں قبر میں؟
مجھے کیا چہرہ چاہیے تھا؟ مجھے اللہ والا چہرہ چاہیے تھا، جس چہرے پر زہد ہو، جس چہرے پہ تقویٰ ہو، جس چہرے پر اخلاص ہو، جس چہرے پر عاجزی ہو، انکساری ہو، جس چہرے پر اطاعت ہو، فرما برداری ہو، جس چہرے پر اللہ کی محبت کے آثار نظر آ رہے ہوں، جو چہرہ حضور کی محبت میں چمک رہا ہو، جو چہرہ اہل بیت اطہار کی محبت میں دمک رہا ہو، اور جو خدمت صحابہ کے جذبے سے سرشار ہو اور اس کا نور اس کو منور کر رہا ہو، جو چہرہ اولیاء صالحین کی محبت سے چمک رہا ہو، جس چہرے پر لکھا ہو کہ یہ بندہ خدا کے لیے جیتا تھا، خدا کے لیے مر گیا، جس چہرے پر لکھا ہو کہ بھئی اس سے نہ پوچھو کہ یہ کس کا غلام ہے، یہ مجھ سے پوچھو کہ یہ کس کا غلام، جس چہرے پر لکھا ہو یا نبی سلام علیکہ، جس چہرے پر لکھا ہو فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، جس چہرے پر لکھا ہو یا حبیبی یا رسول اللہ، جس چہرے پر حضور کے لفظ محمد کے انوار و تجلیات کا جھلک نظر آتی، مجھے تو وہ چہرہ دیکھنا تھا۔ تو نے زندگی تو گزار دی اس دنیا کو خوش کرنے میں، جو دنیا آج قبر میں تیرے کسی کام نہیں۔ اب وہ جو اکاؤنٹ لے کر جائیں گے، جب اسے فرشتے کھولیں گے، اس اکاؤنٹ میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، تاکہ کم از کم ہمارا وہ اکاؤنٹ تو تیار ہو جائے، جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو ہمیں اتنا تو سکون ہو کہ مولا شاید میرا اکاؤنٹ کھلے اور چند ایک کرنسی میرے کام آ جائے اور میری آخرت سنور جائے۔ اب یہاں پر جو میں روایت آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، صحیح مسلم، امام مسلم کی جو صحیح جامع الصحیح ہے، اس کے مقدمے میں آپ اسے نقل کرتے ہیں، اس کے مقدمے میں نقل کرتے ہیں، اور اس میں علامہ ابن سیرین کا قول نقل کرتے ہیں۔ علامہ ابن سیرین کا قول، جو خواب کی تعبیر کے امام ہوئے ہیں، ان کا قول نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ جو علم ہے یہ دین ہے۔ پھر فرمایا فانظروا امن تأخذون دینکم، تم دیکھا کرو کہ یہ علم اور یہ دین کس سے سیکھ رہے ہو، انہیں پہلے دیکھا کرو۔ یہ نہ دیکھا کرو کیا سیکھ رہے ہو، پہلے دیکھا کرو کس سے سیکھ رہے ہو۔ جن اتھارٹی سے وہ علم سیکھو، ان اتھارٹی کے بارے میں جاننے کا نام دین ہے۔ اس لیے فرمایا ان ھذا العلم، یہاں علم سے مراد علم الاسناد ہے۔ جب آپ حدیث شریف پڑھتے ہیں تو اس حدیث کی چین آف اتھارٹی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سند۔ کیا کہتے ہیں؟ سند۔ تو وہ حدیث جو ہے وہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو گیا نا، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کیا ہو گئی؟ حدیث۔ اور جن لوگوں نے حضور کا فرمان مبارک محفوظ کر لیا اور زبان در زبان در زبان منتقل کر دیا، اور سینہ در سینہ در سینہ منتقل کر دیا، اور جن ہستیوں کے ذریعے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ محفوظ ہو کر پرسن ٹو پرسن آگے منتقل ہوتی چلی گئی، ان افراد کو سند کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب امام ابن سیرین فرما رہے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک سے پہلے ان ہستیوں کے بارے میں جاننا، ان کے اخلاق، ان کے کردار، ان کی شخصیت، ان کی حیثیت، ان کے قول، ان کے فعل، ان کا کردار، ان کا علم، ان کا عمل، ان کا تقوی، ان کا زہد، ان کے معاملات، ان کا لین دین، ان کا سچ، ان کا کردار، اس کے بارے میں معلومات رکھنے کا جو علم ہے اسے دین کہتے ہیں، جن کے ذریعے سے
وہ علم جو زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہے، وہ جو علم تم تک پہنچ رہا ہے، اس علم میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس علم میں تو کوئی کمی نہیں ہو سکتی، اس علم میں تو کوئی شائبہ نہیں ہو سکتا، اس علم میں تو کوئی نقص نہیں ہو سکتا، اس علم میں تو کوئی بندہ اس کے بارے میں اس کی کمی میں سوچ نہیں سکتا۔ تو جو کمی بیشی ہو سکتی ہے وہ اسے نیریٹ اور ریلیٹ کرنے والے اور رپورٹ کرنے والوں میں ہو سکتی ہے۔ تو رپورٹ کرنے والے جو علم کو پہنچا رہے ہیں اپنی اپنی مسندوں پر بیٹھ کر، اور جو کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ، پہلے ان کے قول اور فعل کو دیکھو کہ وہ کیسے ہیں۔ اگر ان سے متاثر ہو جاؤ تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، جو وہ منسوب کر رہے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بھی سچا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے فرمایا کہ اہل اللہ اور علماء حدیث اور فن حدیث کے جو بڑے بڑے علماء حدیث تھے، محدثین تھے، وہ اس سند پر سارا وقت لگاتے تھے کہ ان کے اندر جو رجال حق ہیں، جو رجال سند ہیں، جن کے ذریعے سے وہ علم اور وہ حدیث منتقل ہو کر ہم تک پہنچ رہی ہے، وہ کیسے ہیں۔ اس لیے فَانظُرُوا أَمَّنْ تَأْخُذُونَ دِينَكُمْ، پہلے دیکھا کرو کہ یہ سند کن سے لے رہے ہو، اگر وہ تمہیں پسند آ جائیں تو آنکھیں بند کر کے لے لیا۔ اب آپ کہاں آئے ہیں؟ منہاج القرآن میں۔ آپ گلگت میں تھے، بلوچستان میں تھے، رات کو سوتے تھے، دن کو اٹھتے تھے، اچھا کھاتے تھے، اچھا پیتے تھے، اپنی زندگیوں میں مصروف تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے۔ اب آپ 1 مہینے کے لیے سفر کر کے ادھر آئے، تو چلتے وقت کچھ تو سوچا ہوگا ہم کہاں جا رہے ہیں، اور پہنچ کے کچھ تو دیکھا ہوگا کہ کیا دیکھ رہے ہیں۔ 40 دن 30 دن پہلے جو تھے، کیا آج اس میں فرق ہے یا ویسے ہی ہیں؟ مزید اور کام خراب ہو گیا ہے، بہتر ہوا ہے؟ جو سوچ کے آئے تھے اس سے کم پایا ہے یا اتنا پایا ہے یا اس سے زیادہ پایا ہے؟ جو سنا تھا حقیقت ویسی تھی یا کچھ اور تھی؟ اس سے پازیٹیولی مختلف تھی یا نیگیٹیولی مختلف؟ جب پڑھنا شروع کیا تو دل لگنا شروع ہوا یا بوجھل ہو گیا؟ دل جانے کو کہہ رہا ہے یا رہنے کو کہہ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، جانے کو دل کر رہا ہے یا رہنے کو جی کر رہا ہے؟ مزید پڑھنے کو جی کر رہا ہے یا چھوڑنے کو جی کر رہا ہے؟ ٹھیک ہے، پھر یہاں چکھنے کو جی کر رہا ہے یا بس ایسے گزارا کرنے کو جی کر رہا ہے؟ بس سمجھ لیں، جہاں دل گواہی دے دے کہ اس مکان جیسا کوئی مکان نہیں، اس مکین جیسا کوئی مکین نہیں، اس خوراک جیسی کوئی خوراک نہیں، اس علم جیسا کوئی علم نہیں، اس ٹھکانے جیسا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس مرکز جیسا کوئی مرکز نہیں، اور اس محبت جیسی کوئی محبت نہیں، سمجھ لیں یہاں اللہ والے بستے ہیں جن کی وجہ سے یہاں چھوڑنے کو جی نہیں کرتا۔ جب آپ نے محسوس کر لیا کہ یہاں کچھ ہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا اللہ والوں کی پہچان یہ ہے کہ اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ جب ان کو دیکھتے ہو تو پھر اللہ یاد آتا رہتا۔ وزاد فی علمکم منطقہ، اور جب ان کے علم کو سنتے چلے جاتے ہو، جب ان کی زبان کو سنتے ہو تو تمہارے علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا۔ جب آپ یہاں آئے تو آپ کے علم میں کمی ہوئی یا اضافہ ہوا؟ وَذَكَرَكُمُ اللَّهُ رُؤْيَتُهُ، اور ان کو دیکھو، ان سے وقت گزارو، ان کے در و دیوار کو دیکھو تو خدا یاد رہے۔ یہاں خدا یاد رہا یا بھول گئے؟ یاد رہا۔ اور اس کے بعد پھر ان کی مجلس میں جب بیٹھے، آپ نے وقت گزارا، تو پھر اللہ یاد آیا یا بھول گئے؟ آپ سمجھ لیں کہ آپ کو اللہ رب العزت نے چن لیا، آپ پہ اللہ رب العزت نے کرم کر دیا کہ اس دنیا سے ایک اور دنیا میں آپ کو بھیج دیا، اور یہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتا۔
آپ جیسے کتنے سینکڑوں ہزاروں بلتستانی ہوں گے، گلگت کے ہوں گے، آپ کے استور سے ہوں گے، آپ کے سکردو سے ہوں گے، آپ کے ہنزا سے ہوں گے، آپ کے بلوچستان سے ہوں گے، کہ جو یہاں نہیں آ سکے۔ ذہن میں رکھ لیں، اس بستی کی طرف جانا جہاں اللہ والے بستے ہوں، اللہ کا ذکر ہوتا ہو اور اللہ کے حبیب مکرم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہو، علم ملتا ہو، عمل بہتر ہوتا ہو، تقوی بہتر ہوتا ہو، صحبت اچھی ملتی ہو، جہاں جانے کو دل کھنچتا چلا جائے اور وہاں چھوڑنے کو جی نہ کرے، سمجھ لو کہ یہ اس زمین پر اللہ نے جنت دے دی۔ اب یہاں پر آپ آئے، آپ کو جنت کا سا سما ملا، آپ کو علم ملا، آپ کو ایک ہستی ملی، ایک تعارف ہوا، اور ایک تحریک منہاج القرآن کی ایک آغوش میں آ گئے۔ کسی نے آپ کے ساتھ سختی کی، کسی نے آپ کو کوئی جملہ کہا، کسی نے آپ کو اجنبی سمجھا، کسی نے آپ کو طعنہ دیا، کسی نے آپ کو پردیسی ہونے کا احساس دلایا، تو کسی نے آپ کو کہا کہ بلتستان کہاں اور لاہور کہاں۔ نہیں کہا۔ سمجھ لو کہ اگر کسی نے نہیں کہا، محسوس نہیں ہوا، تو سمجھ لیں آپ اپنے گھر ہیں۔ اور پھر عربی کا ایک مقولہ ہے، کہا جاتا ہے کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر شے اپنی اصل کی طرف ہی لوٹتی۔ اللہ رب العزت اس دنیا میں ان روحوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے، عالم بشر میں، عالم دنیا میں اللہ انہی روحوں کو پھر آپس میں جوڑ دیتا ہے جو عالم ارواح میں یہاں آنے سے پہلے بھی آپس میں ایک دوسرے کو جانتی ہوں گی، جو اٹھتے بیٹھتے ہوں گے، ایک دوسرے کے پاس آتے جاتے ہوں گے، ایک دوسرے کی خبر رکھتے ہوں گے، خبر گیری کرتے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں گے۔ تو وہ جو عالم ارواح میں الارواح مجندۃ، وہ جڑی ہوئی تھیں آپس میں، وہ ایک ہی علاقوں میں رہتی تھیں باشندوں کی طرح، وہ اپنی اپنی کالونیز میں رہتی تھیں، ایک دوسرے کی بولی بھی جانتی تھیں، ایک دوسرے کی زبان بھی سمجھتی تھیں، دوست بھی تھے، یار بھی تھے، تعلق بھی تھے، رشتہ دار بھی تھے، کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے وہ عالم ارواح میں تھے۔ اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے، جو وہاں جڑ گئے تھے اللہ دنیا میں بھی انہیں جوڑتا ہے۔ بے شک 10 سال لگ جائیں یا 15 سال لگ جائیں یا 20 سال لگ جائیں، آخر کار جو وہاں جڑے تھے انہیں یہاں بھی جڑنا ہے۔ آپ سمجھ لیں، یہ جو آج آپ اور ہم بیٹھے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی معرفت مل گئی، ان کی زیارت ہو گئی، ان کو سن لیا، منہاج القرآن دیکھ لیا، سمجھ لیں کہ اس جیسی کوئی بستی وہاں بھی ہوگی جہاں ہم مل کے رہتے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ایک بار پھر آپ کو جوڑ دیا۔ جو جڑ جائیں وہ پھر کوئی توڑ سکے گا؟ اب کبھی علیحدہ ہونے کا سوچیں گے؟ نہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ اسی دنیا میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا، میرے محبوب آپ تذکیر فرمایا کریں۔ اور پھر وہ لوگ خوش قسمت ہوتے ہیں جن کے کانوں میں اللہ والوں کی، اللہ کے مقربین کی، اولیاء کی، صالحین کی آوازیں رس گھولتی ہوئی ان کے دلوں کی کھڑکی کے اندر داخل ہو جائیں، اور پھر آواز دیں کہ لوٹ آؤ، لوٹ آؤ اسی دیس کی طرف جہاں سے تم آئے تھے۔ وہ روحیں جو اپنے کھوئے ہوئے دیس کی طرف واپس لوٹ آئیں تو سمجھ لیں کہ وہ جنتی ہو جاتی ہیں۔ وہ روحیں جو کھوئے ہوئے دیس کی طرف واپس لوٹ آئیں وہ جنتی ہیں، اور جو روحیں واپس نہ لوٹیں تو سمجھ لیں وہ وہاں بھی اکٹھی نہیں تھیں۔ آپ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ منہاج القرآن یہاں ہے، یہ منہاج القرآن وہاں بھی ہوگا، یہ وہاں بھی جوڑتا ہی ہوگا، وہاں بھی پیار اور محبت ہی کرتا ہوگا، اور یہ سب مل کے یہ روحیں رہتی ہوں گی۔ کوئی بلتستانی روح ہوگی تو کوئی افغانی روح ہوگی، کوئی بلوچستانی ہوگی، کوئی لاہوری ہوگی، کوئی گجرانوالہ کی ہوگی، اور کوئی پشاور کی ہوگی، کوئی کراچی کی ہوگی۔ روحیں ساری وہیں رہتی ہوں گی، پھر ایک دوسرے کی زبانیں سمجھتی ہوں گی، کھاتی پیتی اٹھتی بیٹھتی راز و نیاز کرتی ہوں گی۔ سمجھ لیں کہ ٹائم تو گزر گیا، مگر آپ کا وقت لکھا تھا، آپ سینکڑوں نہیں ہزاروں میل کا سفر کر کے واپس اپنے اس دیس میں آ گئے جس کا نام منہاج القرآن۔ اب منہاج القرآن آپ کی پہچان ہے، منہاج القرآن آپ کی پہچان ہے۔ منہاج القرآن کیوں نعمت ہے؟
منہاج القرآن توڑتا نہیں ہے، جوڑتا ہے۔ بڑی دور سے آپ کو بلایا تاکہ آپ کی خدمت کریں۔ منہاج القرآن اس امت کی خدمت کرنے والی تحریک کا نام ہے۔ منہاج القرآن کوئی لڑواتا مرواتا نہیں ہے، کوئی آپ کی جانوں کے نذرانے نہیں لینے، نہ آپ کے ہاتھوں میں ہتھیار دے کے کہیں لڑنے کے لیے بارڈر پہ بھیجنا ہے۔ منہاج القرآن نے تو آپ کے دلوں کو جوڑنا ہے، آپ کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی محبت پیدا کرنی ہے، آپ کو انسانیت کا خدمت گزار بنانا ہے، آپ کو قرآن والا بنانا ہے، آپ کو رسول نما تحریک والا بنانا ہے، آپ کو اولیاء صالحین کی محبت والا بنانا ہے، آپ کے اندر تقوی ہو، طہارت ہو، آپ چلیں تو حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی بچہ یا طالب علم کسی علم کی راہ پر چلتا ہے، یلتمس فیہ علما، کہ علم کی تلاش میں نکلتا ہے، سہل اللہ لہ طریق الجنہ، تو اللہ رب العزت اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا، اور پھر فرشتے اس کے لیے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اور پھر سمندر کی مچھلیاں اور زمین و آسمان کی مخلوق اس کے لیے دعا کر رہی ہوتی، اور پھر جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ جاتا ہے اور وہاں پھر اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی تلاوت کرتا ہے، قرآن کا علم سیکھتا ہے، تقوی و طہارت کا پیکر بنتا ہے، قرآن اور حدیث کے علوم سے اپنے آپ کو منور کرتا ہے، علم سیکھتا ہے، سکھاتا ہے، علم کا مذاکرہ کرتا ہے، تکرار کرتا ہے، کوئی تعلم میں ہے، کوئی تعلیم میں ہے، کوئی تدریس میں ہے، کوئی تکرار میں ہے، جب اس کیفیت میں ہوتا ہے تو ادھر کیا ہوتا ہے، ادھر اللہ رب العزت اس کے دل پر اپنی رحمت اتارنا شروع کر دیتا ہے، اس کی رحمت اسے چھپا لیتی ہے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سکون اور اطمینان اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور ادھر اللہ رب العزت، میں حدیث شریف سنا رہا ہوں، پھر مالائے اعلیٰ میں فرشتوں کو بلاتا ہے، فرماتا ہے وہ دیکھو وہ نوجوان کس طرح میرے قرآن کے علم، میری محبوب کی حدیث کا علم، تقوی کے لیے، اللہ کے لیے، اخلاص کے لیے، علم کے لیے، علم کو سیکھنے کے لیے کیسے مارا مارا پھر رہا ہے، تو اللہ رب العزت اس کا ذکر مالائے اعلیٰ میں کرتا، اور پھر اس کے بعد جب تک وہ علم سیکھتا رہتا ہے فرشتے اپنا پر اس کے لیے بچھائے رکھتے ہیں، اس کی حفاظت کے لیے زمین پر اتر آتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ علم کے راستے میں چلتا چلتا اللہ کو پیارا ہو جائے تو اللہ اس کو شہداء میں لکھ لیتا، اسے شہید لکھ لیتا ہے۔ اب آپ علم سیکھنے آئے ہیں تو آپ کا شمار کن میں ہو گیا؟ اللہ والوں میں ہو گیا، علم سیکھنے والوں میں ہو گیا، تو علم کی راہ میں سفر کرنے والوں میں ہو گیا، تو پھر علم کے طلاب میں ہو گیا، علم کے طلب گاروں میں آپ کا شمار ہو گیا۔ پتہ چلا اس جیسی کوئی نیکی، اس جیسا کوئی تقوی، اس جیسی کوئی خدمت، اس جیسی کوئی عظمت اور جہاد ہی کوئی نہیں۔ اور اگلی بات آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا کہ آپ کو ڈائریکٹ اس مرکز پہ بھیج دیا جہاں سوچنے کی بھی ضرورت نہیں کہ میں نے ان سے علم لینا ہے یا نہیں۔ وہ جو ایکسرسائز تھی وہ منہاج القرآن نے آپ کو اس دور میں آسان کر دی۔ اب آنکھیں بند کر کے حضور شیخ الاسلام سے علم لیتے رہیں، یہ قبول ہی قبول ہے۔ اب اس کے بعد کرنا کیا ہے، آپ نے جو کچھ سیکھا ہے اسے سکھائیں۔ اب آپ مبلغ بن گئے، اب آپ کیا بن گئے؟ داعی بن گئے۔ علم کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اطلبوا العلم ولو کان بالسین، علم سیکھتے رہو سیکھتے رہو، بے شک تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑا۔ آپ صاحب علم کی من المہد الی اللحد، ماں کی گود سے اور قبر تک علم سیکھتے رہو، تب بھی علم نہیں ختم ہوتا۔ اب علم کے لیے ایک چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے، ایک ہوتا ہے اعلام، ایک ہوتا ہے تعلیم، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے اعلام۔ بولے ذرا، ایک ہوتا ہے علم، اعلام۔ اعلام کہتے ہیں خبر کو، اعلام کہتے ہیں خبر کو۔ ہر خبر علم نہیں ہوتی، ہر علم خبر ہو سکتا ہے۔ ہر خبر علم نہیں ہوتی، ہر علم خبر دے سکتا ہے، مگر خبر علم کو نہیں کہتے۔
یعنی کہ ہر خبر کو علم نہیں کہتے۔ علم جو ہے وہ خبر علم تب بنتی ہے جب کسی پروسیس سے گزرے، اس کے مراحل سے گزرے، اس میں علم بھی ہو، تدریس بھی ہو، افہام بھی ہو، تفہیم بھی ہو، کوئی سکھانے والا ہو، کوئی سیکھنے والا ہو۔ جب آپ اس پروسیس میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے لوازمات پورے کرتے ہیں تو پھر وہ خبر جس کی کوئی تصدیق نہیں تھی، جب وہ محقق ہو جاتی ہے، تصدیق شدہ ہو جاتی ہے، اوتھینٹک ہو جاتی ہے، اپنے پروسیس سے گزر جاتی ہے، اور جب کامل ہو جاتی ہے تو اس شے کو علم کہتے ہیں۔ پھر علم سے تعلیم ہے، علم آپ تک پہنچا، پھر اس کو پروسیس میں ڈالیں اور سکھانا شروع کر دیں، سیکھنے اور سکھانے کے پروسیس کو پھر تعلیم کہتے ہیں، تدریس کہتے ہیں۔ پھر اس سے تربیت نکلتی ہے۔ جب وہ علم اور تعلیم جب آپ کی زندگیوں کا، شخصیت کا حصہ بن جائے، اس میں رنگ پیدا کر دے اور وہ علم جھلکتا ہوا آپ کی شخصیت میں نظر آئے، اگر آپ نے تقویٰ پڑھا ہے تو وہ تقویٰ نظر آئے، خشیت الہی پڑھی ہے تو وہ خشیت الہی نظر آئے، اثار اور قربانی کا مقصد سمجھا ہے تو وہ نظر آئے، اور اگر اخلاص اور للہیت سیکھی ہے تو وہ نظر آئے، اب حضور کی محبت سیکھی ہے تو وہ نظر بھی آئے، اللہ کی محبت سیکھی ہے تو نظر بھی آئے، اللہ کی خاطر معاف کرنے کا سبق سیکھا ہے تو معاف کرنا نظر بھی آئے، اگر خدمت انسانیت پڑھی ہے تو وہ نظر بھی آئے۔ اس کا مطلب اگر وہ علم آپ کی شخصیت میں نظر آنے لگ جائے اور جھلکنے لگ جائے، سمجھ لو کہ آپ کو تربیت مل گئی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب علم اور تربیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ آپ نے علم، خواہ وہ کتاب سے ہو، خواہ وہ استاد سے ہو، وہ علم آپ کو یونیورسٹیوں میں بھی ملتا ہے، جس کو کراکورم یونیورسٹی کہتے ہیں، جسے لسبیلا یونیورسٹی کہتے ہیں، بلوچستان یونیورسٹی کہتے ہیں، کوئٹہ یونیورسٹی کہتے ہیں۔ آپ کی جگہ جگہ یونیورسٹیوں کا انبار ہے، وہاں علم ملتا ہے یا نہیں ملتا؟ ملتا ہے نا؟ مگر کیا ہر علم والا تربیت والا بھی ہے یا نہیں؟ نہیں ہے نا۔ علم تو ہر کوئی سکھاتا ہے اور سیکھتا ہے، تربیت کسی کسی کو ملتی ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ جو منہاج القرآن میں آئے ہیں، یہاں علم سے پہلے تربیت سکھائی جاتی ہے، علم سے پہلے تربیت سکھائی جاتی ہے۔ تو منہاج القرآن میں فرق کیا ہے؟ منہاج القرآن آپ کو علم کے ساتھ تربیت کا رنگ چڑھا کر آپ کو کندن بنا کے پھر مارکیٹ میں بھیجتا ہے، آپ کے اوپر علم کا رنگ چڑھا کر پھر آپ کو مارکیٹ میں بھیجتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ سیدنا مصعب بن عمیر، وہ ایک نوجوان صحابی تھے۔ وہ کون تھے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے دور میں اہل مکہ کے نوجوان ان کو اپنا ماڈل سمجھتے تھے، ان کے سٹائل کو، ان کو لباس کو، ان کے فیشن کو، ان کے طور طریقے کو اڈاپٹ کرتے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دور تھا کہ جب مصعب بن عمیر بڑے امیر خاندان سے تعلق رکھتا تھا اور اس کے والدین اس کے نخرے برداشت کرتے تھے، اس کو خوبصورت ترین لباس پہناتے تھے اور مہنگی ترین خوراک کھلاتے تھے، اس کے ناز اور نخرے برداشت کرتے تھے، جو وہ کہتا تھا کہنے سے پہلے اس کے قدموں میں لا کر بچھا دیتے تھے، اس کی ہر خواہش پوری کرتے تھے۔ ایک روز وہ مصعب بن عمیر اسلام لانے کے بعد کا واقعہ ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزر رہے تھے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آپ نے فرمایا وہ دیکھو صحابیوں، یہ مصعب گزر رہا ہے، اور انہوں نے مینڈا نہیں ہوتا، یہ جو مینڈیا، یہ جو چھترا ہوتا ہے، مینڈے کی کھال کا لباس پہنا ہوا تھا اور فقیری کی حالت میں جا رہے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دیکھو مصعب جا رہا ہے اور اس کی حالت دیکھو کہ مینڈے کا لباس پہنا ہوا، اس کو فرق نہیں پڑ رہا۔ یہ وہ تھا کہ جس جیسا لباس عرب میں کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا، اور بڑے نخرے سے کھاتا تھا، نخرے سے پہنتا تھا، خوشبو ایسی لگاتا تھا، جس گلی سے گزر جاتا تھا لوگ کہتے تھے کہ مصعب گزرا ہے۔ اور آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ دیکھیں، فرمایا دیکھو اللہ اور اللہ کے
محبوب کی محبت نے اس کا کیا حال کر دیا کہ اب اس کو اپنے لباس کی فکر ہی نہیں۔ اب کیا ہوا، حضور کی صحبت نے اس پر اثر ڈال دیا، حضور کی بارگاہ کے علم میں اس پہ ایسا اثر ڈالا کہ جو حضور نے اس کو سکھایا تھا وہ جھلکنے لگ گیا۔ پھر یہی مصعب بن عمیر اتنے مضبوط ہو گئے کہ غزوہ احد میں آخر صلوات والسلام نے اسلام کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھمایا تھا، اور جھنڈے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تک آپ میدان جنگ میں ہار نہیں مانتے جب تک جھنڈا آپ کا لہرا رہا ہوتا۔ اسی طرح ہی ہے نا، سنا ہے نا آپ۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی عظمت کا جھنڈا غزوہ احد کے میدان میں مصعب بن عمیر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ وہاں پر جو مشرک تھا، جو دشمن تھا، اس نے جب دیکھا تو اس نے آ کر حملہ کیا اور تلوار سے حضرت مصعب بن عمیر کا دایاں ہاتھ کاٹ دیا۔ جیسے ہی ہاتھ کٹا تو آپ نے فوراً وہ جھنڈا اپنے بائیں ہاتھ میں لے لیا۔ پھر ادھر سے ابن کمیہ، وہ جو دشمن تھا قریش کا طرف سے جو لڑ رہا تھا، اس نے بایاں ہاتھ بھی آپ کا شہید کر دیا۔ آپ نے کہا جھنڈا نہ گرے حضور کا اور اسلام کا، آپ نے اپنے کندھوں کے مدد سے ایسے کر کے اور اس جھنڈے کو پھر سنبھال لی۔ پھر وہ دشمن دوبارہ آیا، اس نے دور سے نیزہ مارا اور آپ کے سینے سے چیر کر وہ چلا گیا، مگر پھر بھی جھنڈا اسلام کا گرنے نہیں دیا۔ مصعب بن عمیر نے اپنے سینے پہ سنبھال کر اور اسی طرح شہادت نوش فرما لی، فرمایا میں شہید ہو جاؤں گا، گر جاؤں گا، مگر اسلام کی عظمت کا جھنڈا یہ مصعب نہیں گرنے دے۔ یہ وہ کردار ہے جو آج حضور شیخ الاسلام پیدا فرما رہے ہیں۔ آج وہ نوجوان چاہتے ہیں کہ آپ کو لوگ دیکھیں تو ان کے اندر مصعب بن عمیر کی جھلک نظر آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کی جھلک نظر آئے، حضرت انس بن مالک کی جھلک نظر آئے، حضرت ابو موسیٰ اشعری کی جھلک نظر آئے، آپ کے اندر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حلیمیت ہو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پہ عمل پیرتے ہوئے اسلام کا اور حق کی غیرت ہو، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جیسا حیا ہو، اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ جیسی شجاعت ہو اور دلیری ہو اور کردار ہو، اور حسنین کریمین جیسا وفا ہو۔ یہ وہ کردار ہے جو آج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر طارق بن زیاد جیسی ہستیاں چاہیے، آج پھر حضرت خالد بن ولید جیسی ہستیاں چاہیے، آج پھر اویس کرنی جیسی عشق والے چاہیے، آج بلال حبشی جیسا سوز اور کردار اور محبت اور وفاداری چاہیے۔ آج ان کرداروں کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے یہ درسگاہ منہاج القرآن ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آئیں اور چلے جائیں اور بات آئی گئی ہوگی، یہ کوئی ڈرامہ نہیں دکھایا گیا آپ کو۔ یہ آپ کو بیسک، آپ کو ABC سکھائی ہے۔ اب کتاب آپ نے خود لکھنی ہے، اپنی زندگی کی کتاب آپ نے خود مکمل کرنی ہے۔ حضور شیخ الاسلام کی کتابیں اور خطاب اب چھوڑنا نہیں ہے۔ یہاں سنا ہے نا آپ نے، اب وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ یہاں واٹس ایپ کے ذریعے سے اس فکر کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، اپنے 20 سینکڑوں دوستوں تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، فہم دین پروگرام کو آگے لوگوں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے داعی الی الحق بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ داعی الی الحق بننا ہے۔ آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر آپ کی نماز چھوٹ جائے تو آپ کو محلے والے، اہل خانہ، گھر والے تانا دیں گے نا۔ وہ کہیں گے بھائی کیسے منہاج القرآن سے تم سیکھ کر آئے ہو، تم نماز بھی نہیں پڑھتے۔ تو یہ تانا کس کو ہوگا؟ منہاج القرآن کو۔ کیا آپ چاہیں گے کہ منہاج القرآن کو کوئی تانا دے؟ اب آپ جھوٹ بولیں گے تو تانا کس کو ملے گا؟ اگر کسی کو گالی دیں گے تانا کس کو ملے گا؟ برا بھلا کہیں گے کس کو ملے گا؟ کردار گر جائے گا تو تانا کس کو؟ بس کردار میں حضور کے صادق و امین کی خیرات کا حصہ نظر آئے کہ کچھ بھی ہو جائے، دشمن بھی کہے کہ جی میں اس کی امانت پہ یقین رکھتا ہوں، میں اس کی دیانت پہ یقین رکھتا ہوں۔ یہی کردار ہے، یہی عبادت ہے،
اور یہی 40 50 60 سال جتنے بھی آپ کے ہیں اسی نے قبر میں کام آنا ہے۔ اور منہاج القرآن اسی کو مستفوی کہتے ہیں، اور یہی آپ کے اندر مستفویت پیدا ہو گئی تو آپ انقلابی ہو گئے۔ آپ جیسے سینکڑوں ہزاروں لاکھوں نوجوان مستفی کردار کے ساتھ جمع ہو گئے تو اس انقلاب کو کوئی طاقت روک نہیں سکتی۔ اب آپ کانسیپٹ سمجھ گئے، کوئی لمبا چوڑا کانسیپٹ نہیں ہے، جو کچھ سیکھا ہے اسے اپنے اوپر لاگو کرنا ہے اور پھر اپنے جیسوں کو وہ پہنچانا ہے، اور جو کچھ پریکٹس کی ہے اس کو جاری رکھنا ہے، اسے روکنا نہیں ہے۔ پھر انشاءاللہ آپ معلم انسانیت بنیں گے، آپ انشاءاللہ مسند پر بیٹھیں گے، آپ سیکھتے جائیں گے، آپ سکھانے والے بنیں گے، آپ استاد بنیں گے، آپ رول ماڈل بنیں گے، اور آپ محمد بن قاسم بنیں گے، اور آپ محمود غزنوی بنیں گے۔ وہ 1 سومناک کیا آپ 100 سومناک انشاءاللہ فتح کریں گے۔ بس اس فکر کو ہمیشہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ جو سیکھا ہے اسے آگے سکھانا ہے، اور اس کے نور کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ عبادت کا نور، نیکی کا نور، تقوی کا نور، ریاضت کا نور، اخلاص کا نور، خدمت انسانیت کا نور، قرآن کا نور، سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور، اور یہی حضور شیخ الاسلام کی ساری زندگی کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ آپ اس کے لیے آئے ہیں، ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کو قدم قدم پہ کامیابی دے۔ اسی طرح خیریت سے آئے ہیں، خیریت سے جائیں۔ اب آپ نے مستفوی کارواں کا مسافر بن کے جانا ہے، اور پھر اس ٹرین پہ چڑھ گئے ہیں، اب ٹرین سے اترنا نہیں، غفلت نہیں کرنی، نماز نہیں چھوڑنی، عبادت نہیں چھوڑنی، اخلاق نہیں چھوڑنا، اور کتاب نہیں چھوڑنی، خطاب نہیں چھوڑنا، اور خدمت انسانیت نہیں چھوڑنی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے لیے ہمیشہ خیر و برکت عطا فرمائے، کامیابی دے۔ حضور شیخ الاسلام کی محبت کے ساتھ جائیں اور محبت سے رہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔